شاعر کہتا ہے کہ آج تو مسکرائے گا دیدے اشک بار بھی، نعت کو سننے آئی ہے رحمت کردگار بھی۔ مجھے لکھنؤ کی فضا یاد آ رہی ہے کہ آج تو مسکرائے گا دیدے اشک بار بھی، نعت کو سننے آئی ہے رحمت کردگار بھی۔ میرے تو دو دو رشتے ہیں ان کے کرم سے دوستو، ایک تو ان کا امتی اس پہ گنہگار بھی۔ میرے تو دو دو رشتے ہیں، میرے تو دو دو رشتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ کرم ہے، کرم ہے۔ جیتے رہیے، جیتے رہیے، جیتے رہیے ماشاءاللہ۔ آج تو مسکرائے گا دیدے اشک بار بھی، نعت کو سننے آئی ہے رحمت کردگار بھی۔ اور میرے تو دو دو رشتے ہیں ان کے کرم سے دوستو، ایک تو ان کا امتی اس پہ گنہگار بھی، ایک تو ان کا امتی اس پہ گنہگار بھی، ایک تو ان کا امتی اس پہ گنہگار بھی۔ یہ بیٹھے ہوئے شعراء نعت، میں ان کے قدموں کو چوم کر شعر پڑھتا ہوں۔ کرم سرکار کا حد سے زیادہ ہم پہ زیادہ ہو بھی سکتا ہے۔ دیکھیں بھائی، کرم سرکار کا ہم پہ زیادہ ہو بھی سکتا ہے، مدینے سے ہمارا بھی بلاوا آ بھی سکتا ہے۔ کرم سرکار کا ہم پہ زیادہ ہو بھی سکتا ہے۔ یہ خوبصورت زمین ہے، ہاں اس زمین میں شعر سنیے گا آپ۔ میں اس شعر کو یہیں روکتا ہوں، ایک بات کہتا ہوں۔ ابھی میرے بھائی نے کہا وہ نعت پڑھتے پڑھتے بھاگے مولا علی کی طرف۔ مجھے مولا کائنات کی شان میں شعر نہیں پڑھنا ہے، لیکن ایک بات سنیں۔ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا تھا اگر اللہ سے میں مانگوں تو کیا مانگوں، عقل مانگوں کہ تقدیر؟ فرماتے ہیں مولا کائنات کی عقل نہیں تقدیر مانگو، اس لیے کہ تقدیر والوں کی دہلیز پر بڑے بڑے عقل والوں کی پیشانی چمکتی نظر آتی ہے۔ بڑے بڑے عقل والوں کی پیشانی چمٹی نظر آتی ہے۔ کسی نے پوچھا اے علی یہ بتائیں کہ اللہ کس سے راضی ہے؟ فرماتے ہیں اے علی یہ بتاؤ اللہ کس سے راضی ہے؟ فرماتے ہیں جو اللہ سے راضی ہے اللہ اس سے راضی ہے۔ یہ شاکرین کی جماعت ہے۔ اب سنیں آپ جواب۔ کسی نے پوچھا یا علی، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کہ کیا وہی دوست ہے جو مصیبت میں کام آئے؟ کیا وہی دوست ہے جو مصیبت میں کام آئے؟ فرماتے ہیں علی نہیں، دوست وہ ہے جو مصیبت نہ آنے دے، دوست وہ ہے جو مصیبت نہ آنے دے۔ کسی نے پوچھا اے علی نماز پڑھتا ہوں سکون نہیں ملتا، نماز پڑھتا ہوں سکون نہیں ملتا۔ فرمایا تھا کہ نماز پڑھنے سے سکون نہیں ملتا؟ فرمایا نہیں۔ کہا تو سکون سے نماز پڑھا کرو۔ علی ہے علی، اور نام لیا میرے بھائی نے، مجھے یاد آیا علی، ذرا بول دو یا علی۔ کیا کہا؟ نماز پڑھتا ہوں سکون نہیں ملتا۔ فرمایا سکون سے نماز پڑھو۔ ایک صاحب نے کہا کہ اے علی یہ کیا ہے تمہارے بازوؤں میں؟ فرمایا ذوالفقار حیدری۔ کیا تھی؟ ذوالفقار حیدری، ذوالفقار حیدری۔ کہا یہ کیا کرتی ہے؟ فرمایا کہ یہ پہاڑوں کو دو ٹکڑے کر دیتی ہے۔ فرمایا کہ مجھے دیجیے۔ فرمایا لے لو۔ اس نے علی کی تلوار لی، دیوار پر ماری، دیوار ہلی تک نہیں، اس نے تلوار واپس کر دی۔ ابھی تو آپ نے کہا یہ پہاڑوں کے جگر کو کاٹ سکتی ہے، میں نے مارا تو یہ دیوار نہیں ہلی۔ فرماتے تجھے میں نے تلوار دی اپنا بازو تھوڑی دیا ہے۔ علی ہے علی، ذرا ہاتھ اڑا کے بولو یا علی۔ سنیں آپ، وہ جھولے میں ہیں، ان کی ماں فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں، مولا کائنات کی ماں فاطمہ بنت اسد کہتی ہے نا میرا بیٹا، سچی بات ہے، میرا بیٹا میرے دوپٹے کے جھولنے میں جھولا جھولا تھا، اچانک ایک سانپ آیا جس کو بولتے ہیں تاریخ میں اجگر سانپ کہا گیا، بڑا ڈینجر سانپ ہوتا ہے، کوبرا اجگر۔ بولے وہ اجگر سانپ آیا نا تو مولا کائنات کے قریب آیا تو اجگر سانپ، مولا کائنات نے اپنا ہاتھ اپنی ماں کے دوپٹے کے جھولے سے نکالا، تھیلے سے، اور اس اجگر سانپ کے دو ٹکڑے کر دیے۔ ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یا جلدی بولنا والی ہے، دو ٹکڑے کر دیے۔ شاعر کہتا ہے کہ اب اس کردار کو دیکھیں آپ، یہ کیا شبیر نے اعلان ہر سر کے لیے، ذوالفقار حیدری آئی ہے حیدر کے لیے۔ ہر طرف سے آواز، ہر طرف سے آواز، علی والے آواز دیتے ہیں۔ یہ کیا شبیر نے اعلان ہر سر کے لیے، ذوالفقار حیدری آئی حیدر کے لیے، تین انگلی سے فقط اجگر کا کلہ چیر کر اپنی دو انگلی بچا لی باب خیبر کے لیے۔ تین انگلی سے فقط
3 انگلی سے فقط اجگر کا کلہ چیر کر اپنی 2 انگلی بچا لی. کوئی علی کے نام پر ایک لگائے نعرہ محبت سے. ہاتھوں اڑا کے جواب دے ماشاءاللہ. جیتے رہیے ماشاءاللہ, جیتے رہیے ماشاءاللہ. شاعر نے کہا تھا علی کے ذکر کا چرچا بہت ہے مگر دشمن جو ہے بحیرہ بہت ہے. علی کے ذکر کا چرچا بہت ہے مگر دشمن جو ہے بحرہ بہت ہے. اگر کرتا ہوں میں باتیں علی کی یہی, اگر کرتا ہوں میں باتیں مگر باتیں کروں جب خلد کی میں, یہی بحرہ ہے جو سنتا بہت ہے. یہی بحرہ ہے جو سنتا بہت ہے. شعر تو یہ تھا, یہ تو بیچ میں کاغذی شعر لفظوں کے ہیر پھیر میں ادھر ادھر ہوئے. نظر لگ جائے نہ اصغر کو مولا, تمہارا لاڈلا ہنستا بہت ہے. نظر لگ جائے نہ اصغر کو مولا, تمہارا لاڈلا. یہ مولا کائنات ہے. ان کے بیٹے کی بات سنیں. ایک بات, آخری بات سنیں. اور گفتگو اتنی اچھی ہونے جا رہی ہے کہ اب شعر و شاعری کو آپ بریک لگائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیام صاحب کے بیٹے مدینہ شریف میں بہت سارے بچے تھے. حضور نے ایک بچے کو بلایا, وہ قریب آیا, حضور نے اس کی پیشانی چومی, اسے پیار کیا, اسے رخصت کر دیا. تو غلاموں نے پوچھا آقا ڈھیر سارے بچوں میں آپ نے ایک بچے سے محبت کیوں کی؟ حضور فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ایک دن مدینے میں میرا حسین دوڑ رہا تھا, یہی بچہ میرے حسین کے قدم کی مٹی اٹھا اٹھا کے چوم رہا تھا. میرے آقا فرماتے ہیں جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے اسے میں ہی نہیں میرا خدا بھی محبت کرتا ہے. معلوم ہے میدان کربلا میں یہ بچہ بڑا ہو گیا. 7 محرم شریف کو امام حسین نے جب اپنے خیمے کا چراغ بجھا کے فرمایا جس کو جانا ہو چلا جائے, اس وقت یہی بچہ جوانی سے بڑھاپے کی طرف آ رہا تھا, کمر خمیدہ تھا. آگے بڑھا, جلے ہوئے چراغ کو بجھایا حسین نے, پھر جلایا اس وقت کے اس بچے نے جو بوڑھے ہونے کی پوزیشن میں تھا. اور چراغ بجھا کے امام حسین نے کہا جس کو جانا ہو چلا جائے. اس نے جلا کے کہا اے آقا حسین جب تک جسم میں جان باقی ہے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. معلوم ہے یہ بچہ کون تھا؟ اسی کو دنیا حبیب ابن مظاہر کہتی ہے. حبیب ابن مظاہر, ان کی جو مزار شریف ہے مولا حسین کے روضے سے تقریباً 20 فٹ کے فاصلے پر ہے. 20 فٹ کے فاصلے پر. میں نے بڑی راتیں گزاری ہیں کربلا میں ماشاءاللہ, بڑی راتیں گزاری ہیں میں نے, بڑی راتیں. مجھ سے پوچھو اس گلی کے بارے میں بتاؤں. اب ایک شعر سنیں آپ, ایک شعر مجھے یاد آیا. یہ کیا ہوا شب عاشور کربلا میں بھلا, یہ کیا ہوا شب عاشور کربلا میں بھلا, سنا ہے ذہن بشر پر مزید سکتے ہیں. دیکھیں یہ کیا ہوا شب عاشور کربلا میں بھلا, سنا ہے ذہن بشر پر مزید سکتے ہیں. بجھے چراغوں کو جو چھوڑ کر نہیں جاتے, اگر وہ چاہیں تو سورج خرید سکتے ہیں. یہ کیا ہوا شب عاشور کربلا میں بھلا, یہ کیا ہوا شب عاشور کربلا میں بھلا, سنا ہے ذہن بشر پر مزید سکتے ہیں. بجھے چراغوں کو جو چھوڑ کر نہیں جاتے, اگر وہ چاہیں تو سورج خرید سکتے ہیں. اگر وہ چاہیں تو سورج خرید سکتے ہیں. ان کی عظمتوں دھمک کا پریشر کا عالم تھا کہ شاعر نے کہا لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین. ہاں تو اڑا کے بول دیں یا حسین, لگائیں نعرہ, استقبال کریں. لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین, نماز تیرا مقدر بچا رہے ہیں حسین. یزید تخت پہ بیٹھا ہے اور کانپتا ہے, یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین. یزید تخت پہ بیٹھا ہے اور کانپتا ہے, یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین. یہ سن لیا ہے کہ بہت سارے اشعار ہیں, میرے بھائی نے کہا وہ پڑھیے, چاک دامن کبھی سیاہی نے, پھر بعد میں اور کچھ غوث پاک کے حوالے سے انشاءاللہ باتیں ہوتی رہیں گی. آپ سلامت, آپ کی سماعتیں, آپ کی محبتیں سلامت رہیں گی, اور یہ عشق سلامت رہے گا تو پھر کیا کہنا. شاعر کہتا ہے نا عشق انسان کو قلندر بو علی کرتا ہے, عشق انسان کو قلندر بو علی کرتا ہے, عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے. اللہ اس محبتوں کو سلامت رکھے. باتیں ہوتی رہیں گی, دیر تک بیٹھے ہوئے ہیں. آئیے کچھ ایسی مقبول شخصیتوں کے جملہ نور کے صاحبان کے نیچے بیٹھیں.